العليم من الشيطان الرجيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. جنگ احد کے اختتام کے بعد ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی جس کی تفصیل آج کی ان آیت سے پہلے گزری ہوئی آیت میں اس کی تفصیلات گزری. اسی سے متعلق اور اس سے تعلق رکھنے والی اور چند ایک چیزوں کا تذکرہ آج کی ان آیتوں میں. وہ ہے کہ جنگ ہفتے کے دن ہوئی تھی 15 شوال کو، اتوار کا دن 16 شوال. مشرکین مکے کا راستہ اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ احد سے مدینہ لوٹ گئے تھے. کوئی 25 تا 35 کلومیٹر دور کا فاصلہ طے کر چکے تھے مشرکین مکہ. وہاں پر انہیں اچانک ان کے سردار کو جو ابو سفیان تھے اس وقت مشرکوں کی طرف سے کہ فتح مکہ میں مسلمان ابو سفیان، اس وقت مشرکین مکہ کے سردار تھے. انہیں اچانک ایک بات سوجھی. سب کچھ کیا، ایک حد تک ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے. اہم بڑے مسلمانوں کو قتل بھی کیا، ایک بڑی تعداد میں زخمی بھی کیا، مگر ہمارے دماغ میں یہ بات آئی کیوں نہیں قریب ہی میں قوت غلبہ رکھتے ہوئے مدینہ شہر کے اوپر جا کر مال غنیمت کے طور پر لوٹ گھسیٹ کرتے ہوئے مال جمع کر کے لے جانا چاہیے تھا. یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی. لہذا ارادہ کر لیا چلو واپس پلٹ کر مدینے کے اوپر حملہ کرتے ہیں. ادھر اس کی اطلاعات مسلمانوں کو ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی. ابھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو زخمی تھے، کسی کے بدن پر زخم کم سے کم تھے تیروں کے تو 7 کی تعداد میں تھی، کسی پہ 7 تو آخری تعداد کو 16 تک بھی ملتی ہے جو تیریں گھسی تھیں. اس کی مرہم پٹی دوا دارو میں لگے ہوئے تھے، تکمیل ہو نہیں پائی تھی. اچانک ارادہ کرتے ہوئے اعلان فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی حالت میں مشرکین مکہ کا پیچھا کرنے کے لیے ہتھیار لے لو اور نکل پڑو. اور یہ بھی تاکید فرما دی تھی وہی لوگ نکلیں گے جو کل گزرے ہوئے کل جو ہمارے ساتھ جنگ میں شریک تھے اور جتنے تھے سب زخمی تھے. جو جنگ احد میں شریک نہیں تھے دوسرے افراد ہمارا ساتھ دینے کے لیے نہیں نکلے. یہ تفصیلات گزرے. ادھر سے ہیبت دلانے کے لیے مشرکین مکہ کے جاسوس اور نمائندوں کے طور پر یہ اطلاع پہنچائی گئی کہ مشرکین مکہ بڑے پورے ارادے کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور ان سے کہنے والوں نے کہہ دیا تم لوگ اب خوف کھاؤ، ڈرو، اب ان کا پیچھا مت کرو،
مدینے میں رہ کر حفاظت کی فکر کرو۔ اس اعلان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ تمام کے تمام زخمی صحابہ بھی اب ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کی تفصیلات پرسوں کی تفسیر میں گزری تھی، کہ ان کے ایمان میں اور پختگی پیدا ہو گئی، جان کی زخموں کی پرواہ کیے بغیر یہ آگے بڑھے۔ چنانچہ مدینے سے 8 میل جو 12 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہوتا ہے، مقام حمراء الاسد کے پاس پہنچے۔ وہ مقام روحہ کے پاس تھے، خالی ان کا آگے بڑھنا، ان کا ادھر ارادہ کر کے نکلنا، جب ان کے آگے بڑھنے کی اطلاع ملی تو ایک ہیبت سی سکین مکہ میں پیدا ہوئی۔ اب یہ آنا چھوڑ دیے، واپس پلٹ گئے۔ اب یہ خبریں درمیان میں جو چلی، اس جیسی کیفیتوں میں مسلمانوں کے اتحاد میں، اسلامی معاملات میں کمزور ایمان رکھنے والے اور نفاق رکھنے والے اور دشمنوں کی طرف سے اس قسم کی خبریں عام ہوتی ہیں، اس جیسے پہلو کی تاکید اور سبق سکھانے کے لیے یہ آیتوں کے ذکر میں خاص طور پر قرآن حصے کو باقی رکھتے ہوئے ذکر فرمایا۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آج کی آیتوں میں ذکر ہے، انما ذالکم الشیطان، یہ بری خبریں جو ڈرانے ہیں، بد دلانے کی، جو تمہارے سامنے ذکر کی جا رہی تھی، ذکر کی جاتی رہی ہیں، آج کے دور میں بھی ذکر کی جاتی ہیں، کی جا رہی ہیں، ذات نمونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا، اسی کو کہتے ہیں شیطان۔ کئی مرتبہ وضاحت ہو چکی، شیطان نام سے ایک الگ انفرادی طور پر امتیاز رکھنے والی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ جنات کے اندر بھی جو شرارت پسند ہیں، ان کا نام شیطان۔ انسانوں کے اندر بھی غلط فکر، شرارت، فساد و بگاڑ رکھنے والی جو کیفیتیں، جو طاقتیں ہیں، اس کا نام ہے شیطان۔ اور جو اچھی طاقت، اچھی فکر جو رکھتے ہیں، قریب اس کا نام ہے ملکوتیت، فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی جانب سے۔ بتانا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو خالی جنگ سے جوڑنے والی بات نہیں ہے، کئی پہلوؤں کے ساتھ، کہ اسی کا نام تو یہ ہے شیطان، پھر انما کے ساتھ ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ کے اندر جو معنی مضبوطی کے بنتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو اگر پلٹتے ہیں تو انما الالہ اللہ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، ہر اس قسم کے سینٹنسز کو قرآن کے اندر یہ 2 طریقوں سے یہ اسی کو لا کو اللہ کو ہٹا کر انما رکھ دیتے ہیں، یعنی صرف اور صرف یہی چیز ہے۔ انما ذالکم الشیطان، یقیناً یہی تو شیطان ہے۔ اور یہ طاقتیں ایسے فکر والے، اب یہاں مراد ہے منافقین، یہاں مراد ہے دشمن۔ منافقین جو بشکل مسلمان ہیں، اسلام کی پختگی نہیں، اس کا اظہار اپنی جان کے اوپر واویلا کرنا، اپنے نقصان کے اوپر واویلا کرنا، دنیاوی مقاصد کے اندر، نقصان کے اندر واویلا کرنا، واویلا کر کے ان جیسی چیزوں میں ساتھ نہیں دینا، اپنے آپ کو پیچھے کر دینا، اور یہی چیزیں دوسروں کے سامنے پیش کرنا۔ کیوں پیش کرتا ہے؟ تاکہ ان کی شیطانیت کا ساتھ وہ بھی دے۔ یخوف اولیاء، یہ شیطان فکر رکھنے والے، صفت رکھنے والے، اس کو اللہ نے فرمایا کہ اولیاء، یہ اپنے دوستوں کو خوف پیدا کرتا ہے۔ یعنی جو ڈر گیا یہ شیطان کا دوست۔ اللہ نے فرمایا کہ فلا تخافوا، دنیا کے اسباب کے لحاظ سے خوف کھانے کی چیز ہے، ڈرنے کی چیز ہے۔ ایسے وقت میں تم ان سے ڈرو نہیں، فخافونی، یہ اصل میں خافونی نون یا ہے، قرآن کے اندر لکھنے میں پڑھنے میں خالی نون زیر نہیں، جہاں
جیسے یا قومی، اصل میں میم یا ہے، یا کو گرا کر خالی زیر کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، اس لیے یا قومی اے میری قوم. اسی طرح انی وخافونی یعنی مجھ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارے ڈرو تو مجھ سے ڈرو، خوف رکھو تو مجھ سے ڈرو، میرا خوف رکھو. ساری کائنات کی ہر طاقت تو میری پیدا کرتا ہے. وہ ظاہری ڈر، ان کا ڈر اور خوف دکھنے والی چیز ہے، یہ غیب والی چیز ہے. ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم سچے ایمان ہو، ایمان پر باقی ہو تو مجھ سے ڈرو گے. یہ صحابہ نے خوف خدا بندی کا صحیح مظاہرہ کیا اس وقت، اور بغیر لڑائی کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب، ہیبت، خوف پیدا کیا. بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے قوت غلبہ والی کیفیت ملنے کے باوجود بھی ہیبت کھا کر بھاگ گئے. لیکن بعض مرتبہ ان کی حرکتیں کارکرد ہو جاتی ہیں، آگے بڑھتے ہیں، سینے تنا کے چلتے ہیں. تو ڈرنے کی چیز ہے نا، فرماتے نہیں. یقیناً یہ کفر میں، نافرمانی میں، غلط چیزوں میں جتنے لوگ بھی مسارعات کرتے ہیں، دوڑ بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، کامیابی کے نعرے بلند کرتے چلتے ہیں. نہ صرف نعرے بلند کرتے ہیں، چیلنج کرتے رہتے ہیں. ان چیزوں سے تم ہرگز رنجیدہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. یہ پیام خدا بندی ہے اللہ کے، اللہ کو صحیح طور پر ماننے والے بندوں کے نام. وجہ پھر بتاتے ہیں، اس لیے کہ سب کچھ مل کر بھی لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. نیک سچے اچھے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت کو اپنے اوپر لیا. میں بگاڑنے کے لیے ارادہ کر رہے ہیں اس کے بندوں کو، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہاں البتہ جب وہ کامیاب ہوتے ہیں، نقصان زیادہ ہوتا ہے، آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑھنے بھی دیتے ہیں. اور ادھر مذرت والی چیز کو ظاہر کرتے ہوئے ان کے آخرت کو آگے بڑھانا بھی چاہتے ہیں. حضرت جابر کا واقعہ ذکر کیا گیا پچھلے چند آیاتوں پہلے ہی، جن کے والد شہید ہو گئے. پیچھے ایک روایت کے مطابق 7، ایک روایت کے مطابق 9. یہ 7 اور 9 میں اکثر گڑبڑ ہوتی ہے عربی کے اندر. 30 اور 7 ایک چھوٹا سا گھر، سین کے دندانے، اس میں ایک دندانہ بڑھتا ہے لکھنے میں. جہاں جہاں تاریخ ہے، جہاں سبعون کا ذکر ہے، وہاں تسعون کا ذکر ہے، سبعون میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے. یہ نقطے والی چیز کوئی 200 سال بعد والی دنیا ہے. عربی میں نقطے نہیں ہوتے، آج بھی نقطے نہیں ہوتے. اب نقطے لگاتے ہیں، نقطوں کے اوپر ہے. نقطے غلط لگتے بھی ہیں، اس میں کشش کا اعتبار ہے، اس کے حروف کے دندانوں کا اعتبار ہے. کتابت کے اندر اسی کی اہمیت ہے. بعض کے لکھنے میں اس کے احتیاط نہیں ہوتی، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. نقطے کتنے بھی لگا لو ہم صحیح نہیں، اس کی کشش برابر ہونا ہے. کشش کے برابر ہونے کے بعد ایک نقطے کے لیے 100 نقطے لگا لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ غلط ہے. لیکن نقطوں کے ساتھ جوڑ کر عربیت کی حقیقت کو نہ جاننے والوں کے لیے تو تلاوت کے لیے، پڑھنے کے لیے تھوڑا آسان کر دیا گیا ہے. صرف قرآن کے اندر اعراب ہوتا ہے، کہیں اعراب نہیں ہوتا. دعا وغیرہ کے اندر لوگ چونکہ اختیار کرتے ہیں، اس لیے ان کو اعراب لگا کر دیتے ہیں زیر زبر پیش. ورنہ عربی زیر زبر پیش ظاہری لکیریں کھینچنے کا نام نہیں ہے. وہ اس کے اصول ہے، خود بخود اس کے لحاظ سے زیر زبر پیش کا فرق نہیں پڑتا. توجہ دینے پر آسان ہے جاننا. اپنی مشغول زندگی سے ہٹ کر وقت نکالنے میں انسان اس کو دشوار سمجھنے لگتا ہے.
شہروں میں، خاص کر حیدرآباد میں بڑی سے بڑی عمر 50 سال کے میں خود مجھ سے استفادہ کرنے والے 80 برس کے لوگ بھی گزرے ہیں اس سلسلے میں اپنے آخر سانس تک بھی، حالانکہ ان کو آخر عمر میں سیکھ کے کرنا کیا ہے یہ کبھی خیال نہیں۔ قرآن کی زبان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رکھنا ہے، برابر کوشش کی اور کرتے رہے اور کر بھی رہے ہیں آج بھی۔ تو اب اردو میں تو 7 اور 9 میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، عربی کے اندر ہے سب اونیت سن، اس لیے ترجمے میں ویسے چاہیے گا 7 یا 9 بیٹیاں، ابھی ایک بیٹا، اب بیٹے کے اوپر ذمہ داری، پریشانیاں جو آ گئی ہیں اس میں سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کیوں بیٹھے ہو جا کے؟ انہوں نے ہاتھ سنایا، بیماری بتا رہے ہیں، علاج ایک نیا بتایا اس نے، اللہ نے یہ بتایا جس کی تفصیل گزر گئی۔ تم جانتے ہو تمہارے والد محترم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تمہارے والد محترم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا، ان سے پوچھا اے بندے اب تو کیا کیا چاہتا ہے مانگ، میں تجھے عطا کرتے چلتا ہوں۔ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں سارے انسانوں سے، نبیوں سے بھی گفتگو کیا، تو ایک حجاب، ایک آڑ رکھ کے ہی گفتگو کیا، ظاہر نہیں ہوئی، پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر سے زندہ کر کر بغیر پردے کے دو بدو گفتگو فرمایا۔ حدیث میں وضاحت ہے، بندے مانگ تو کیا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، تمہارے والد نے کہا میں چاہتا کچھ نہیں ہوں، میری روح کو لوٹا دیجیے، پھر میں دوبارہ جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، پھر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ شہادت کے ذوق اور جذبے کا ذکر کیا۔ انہوں مصیبت کا حل تلاش کرنے گئے تھے، اور جو یہ جواب سن کر اب جیلا باقی نہیں تھا، آگے بڑھے، اجازت چاہیے، جبکہ انہوں شریک نہیں تھے اور اس میں لوٹ کر نکلنے کا حکم نہیں تھا۔ بہت درخواست کی تو ان کو اکیلے اجازت بھی دے۔ اب شکل کیا تھی؟ کچھ نہ کچھ سہارا تھا ان کا، اب وہ سہارے کو بھی چھوڑ کر، بہنوں کو بھی چھوڑ کر بس اللہ کے ملنے والے انعام کی رغبت میں نکل پڑے۔ یہ اور بات ہے کہ جنگ ہوئی نہیں۔ تو اسی طرح یہ آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ان کا جو آگے بڑھتے اور اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، جیسا دنیا میں دنیا کی قوتیں بڑھتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو یرید اللہ اللہ جعل لہ حظا فی الآخرہ، یعنی دنیا کی چاہت میں جس طریقے سے لینا چاہتے ہیں ان کو آسان اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے ثواب وغیرہ کی قسم کا کوئی حصہ ان کو نہ دیا جائے، دنیا میں منہمک ہو کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو لہذا ان کو یہ آسان کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت تو بہت بڑا عذاب ہے۔ لیکن ایسے ماحول میں بہکائے کے ماحول میں جو پھسل جاتا ہے، شکو کو شبہات میں پڑ جاتا ہے، ڈاؤں ڈول ہو جاتا ہے، کبھی پلٹ جاتا ہے، ان کو وارننگ عام طور پر، اور دوسرے وارننگ یہ اہل کتاب آخر زمان پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے، جب آگے پیغمبر، چونکہ اس جنگ کے اندر بھی یہودیوں نے منافقوں کی شکل میں بہت بڑا کردار ادا کیا، مسلمانوں کے مارے جانے میں، ان کو زخموں کے ساتھ دو چار کرنے میں منافقانہ چال چلی تھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً جو لوگ ایمان کے بدلے میں کفر کو حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کی کتاب تورات کے اوپر ایمان رکھتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے، پھر اس کے بعد یہ رکھتے ہوئے اب اس کا انکار کرنا، ایمان چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لیا اور کفرانہ کافرانہ چلنے لگے۔ یہ خاص طور عام طور پر اس جیسی چیز میں آدمی جو پھسل جاتا ہے
وہ بھی مراد ہے. تو گویا انہوں نے ایمان اور اس کے تقاضوں کو چھوڑ کر کفر اور اس کی چال و چلن کے طریقوں کو پسند کر لیا. جو ایسا کرتے ہیں تو سن لو یہ ہرگز اللہ کا ذرا بھی بگاڑ نہیں سکتے. ان کے لیے بھی دردناک قسم کا عذاب ہو کر رہے گا. پھر انہیں تنبیہ کی گئی ایسے لوگوں کو ہرگز یہ خیال کرنے نہ پائیں ایسے نافرمان کہ ہم ان کو جو محنت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہت اچھا ہے سمجھ رہے ہیں کہ اچھا نہیں ہے, بہت برا ہوتے جا رہا ہے. مستقبل کے لحاظ سے مستقبل چند سالوں میں ہو سکتا ہے, چند پیڑھیوں کے بعد آ سکتا ہے. دنیا میں انما نملی لہم, ہم ان کو مہلت اسی لیے دیتے ہیں تاکہ گناہ کے اعتبار سے اور آگے بڑھے. اور جب اللہ کی پکڑ ہوگی بڑا اہانتناک عذاب ہوگا. اور ایک آخری بات اس سلسلے کی کڑی, یہاں پر یہ مضمون ختم ہوتا ہے نہیں یہ اس سے متعلق. اب ایسے معرکے ایسی چیزیں ٹکراؤ دنیا کی زندگی میں جو کشمکش ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے صحابہ کی زندگی میں بھی ہوتے رہے گی قیامت تک بھی. چاہے گنتی کے چند ہوتے کیوں نہیں مسلمان ان کا پیچھا قومیں کرتی رہیں گی. تو ایمان کو بچانے کے لیے ایمان کی حالت میں رہنے کے لیے ان کو جد و جہد کرنا پڑے گا, چاہے کامیابی ملے نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ کیوں لگا کر رکھیں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے. ان کی اپنی حالت کے اوپر یہ فرق کروا کے بتا دینا چاہتے ہیں دنیا کے اندر اس میں خبیث کون ہے طیب کون. ظاہری شکل جو اچھائی کی تھی وہ اچھا ہی نہیں. اب عملی طور پر ظاہرے میں پتہ چلنا جو ایسی چال چلن کر کے پیچھے ہٹتا ہے یہ اصل میں خبیث ہے. عربی کے اندر بدماش کو خبیث کہتے ہیں, شیطان کو خبیث کہتے ہیں. اس لیے طاہر خان کی دعاؤں کے اندر من الخبث والخبائث بہت ہی شرارت پسند ہے. کوئی لڑکا بھی ہے جس کو اچھا لڑکا نہیں کہتے, تنگ ہے, تو اس کو بھی عربی میں بولتے ولد الخبیث بولتے. پڑھائی کے اندر بھی ڈل ہے تو اس کو بھی عربی میں بولتے ولد الخبیث. غیر محنتی ہے یہ خبیث کا لفظ. اچھا نہ ہونے میں اس کی زیادہ طیب اچھا, اسی سے اول کلمہ طیب. طیب کوئی لفظ نہیں, خادر کوئی چیز نہیں, عربی میں موجود ہی نہیں خادر. تو ایسے نام جو لوگ اس کو صحیح تلفظ نہیں کرتے ایسے نام رکھنا بھی ہو سکے تو بدل بھی لینا. کوئی لفظ نہیں حقیقت میں خادر. طیب کوئی چیز ہے ہی نہیں, کوئی معنی بنتے ہی نہیں اس کے اصول کے لحاظ سے. خادر میں خادر کیا خادر میں تو ایسا نام رکھ لینا. نام جس سے پوچھتے رکھتے وہ بھی اسی قسم کے نام دینا ان کو جو ان کے تلفظ میں آسان ہو. تو تاکہ خبیث اور طیب میں اچھے اور برے میں فرق ہو جائے. یہ مظاہرہ خود بتا دے گا کون اچھا ہے کون برا ہے. لوگوں کی نظر میں جان گنوایا یہ کرا وہ کچھ بھی بول لینا. اسی طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ غیب کی چیزیں ہیں, یہ غیب سے تعلق رکھتے ہیں, اس میں کیا حقیقت ہونے والی ہے بعد میں یہ کسی کو واقف نہیں کراتے. موت کے بعد ہی پتہ چلے گا. حضرت جابر کے والد کے واقعے کو غیب والی چیز نبی جو غیب بتانے کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے وہ بتا دی گئی تھی. چند ایک نمونے ہیں اس کے اوپر یقین رکھ کر آگے بڑھنا ہے. ولیکن اللہ یجتبی, ہاں رسولوں کو بھی پورا نہیں بتاتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے کسی کو منتخب فرماتے ہیں. یعنی جس کو کچھ بتانا چاہتے ہیں تو اس کو بتاتے ہیں. جتنا بتاتے ہیں وہی بات پتہ چلتی ہے آپ کو. لہذا کرو یہ کہ ایمان والو اللہ پر اس کے رسول کے اوپر پورا پکا سچا اچھا ایمان رکھو, یقین کر لو. اگر تم یقین کو باقی رکھو گے وتتقوا, خوف خدا بندی رکھو گے, یقیناً تمہارے لیے بہت بڑا اجر عظیم ہے. یہاں تک جنگی عہد سے متعلق آگے چیزوں کا تفصیل ہے. یہ چیزیں یہاں بالکل ختم ہو گئی. یہ آیت اگرچہ کہ ضمن میں اگلی آیت میں اور سورہ کے اختتام تک
دیگر عام چیزیں، لیکن اس ضمن میں کئی ایمان کے پہلوؤں کا اس کے ساتھ ذکر کیا جاتا رہا. سبحان اللہ.